نور نظر امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مغازی یوں پڑھائے جاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھائی جاتی ہے. یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں یوں پڑھایا جاتا تھا جیسے کوئی قرآن کی آیت ہو. یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت اسماعیل بن محمد فرماتے ہیں کہ میرے والد محمد بن سعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کی تعلیم دیا کرتے تھے اور مغازی اور سرایا کو گن گن کر ان کی تعداد ہمیں بتایا کرتے تھے، جس چیز کو ہمارے اسلاف نے سنبھال کے رکھا اور ہم نے گنوا دیا. وہ کہتے کہ اے میرے نور نظر، یہ تمہارے آباء و اجداد کا شرف ہے اور اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا، اور اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ان مغازی کو جاننے میں ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے ملکی صورتحال میں جو آپ کا ملکی میڈیا ہے یہ 65 کی جنگ کو اتنا کیوں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہے؟ اس جنگ کے کچھ عرصہ پہلے تک، اب تو خیر مفقود ہو گیا، کچھ عرصہ پہلے تک اس جنگ کے تمام ہیروز کو یاد کیا جاتا تھا، انہیں باقاعدہ بلایا جاتا تھا، پروگرام کیے جاتے تھے، نئی نسل کو آگہی جو ہے وہ مل جائے، اس کے لیے باقاعدہ پروگرام ہوا کرتے تھے. اس دور میں 65 کی جنگ کے لیے جو نغمے ترانے تک تھے، ان ترانوں تک کو جو ہے وہ نئی نسلوں کے سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے کام کیا گیا. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو جانا جائے، اسی حکمت کو سمجھا جائے تو یہ اہمیت پھر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کی ایک ملکی جنگ کو آپ محفوظ رکھنے کے لیے، نئی نسل تک پہنچانے کے لیے اس کے امیجز بناتے ہیں، فوٹیجز بناتے ہیں، اس کے لیے ڈرافٹنگ کرتے ہیں تاکہ امت کو پتہ چلے، ہماری قوم کو پتہ چلے، تو پھر رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا تو ہماری کل کائنات ہے، ہمارا سرمایہ حیات ہے، ہمارا سرمایہ دین و دنیا ہے. ان کے لیے جاننا تو پھر ہمیں ازحد ضروری ہے. اس لیے ان غزوات کے حوالے سے یاد رہے ان کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے. اکثر اصحاب سیر جو ہیں وہ ان کی تعداد 27 لکھتے ہیں، بعض نے ان کی تعداد 31 اور پھر بعض نے 32 ان کی تعداد بتائی ہے. بعض نے یہ کیا کہ ایک ہی لشکر میں، ایک ہی سفر میں جتنی مہم پیش آئی تھی ان کو بھی ایک ہی سفر میں گنا، بعض نے ان کو متعدد اسفار میں گنا، اس لیے ہمیں تعداد میں یہ فرق نظر آتا ہے. لیکن بالاتفاق تمام غزوات میں، چاہے وہ 27 ہوں، 31 یا 32 ہوں، 9 غزوات ایسے ہیں جن میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری، سرکردگی میں، لیڈرشپ میں، قیادت میں کفار سے جنگ ہوئی ہے. کتنے؟ 9 غزوات ایسے ہیں جن میں باقاعدہ طور پر جنگ ہوئی ہے اور دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوئی ہے باقاعدہ طور پر. باقی غزوات میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں لیکن کوئی معاملہ ایسا پیش نہیں آیا. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ مختلف قسم کے جو معاملات تھے ان کے لشکروں کو بھیجا گیا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے. اور کل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ مسلسل ان کو، مسلمانوں کو دھمکی دیتے رہتے تھے. اور اس حوالے سے ہمارے اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ ان کی ٹولیاں باقاعدہ مدینہ طیبہ کے اردا گرد پھرتی رہتی تھی. اور ایک بار ایسا ہوا کہ جو آپ بھی جانتے ہیں پہلے وقتوں میں، اب تو تھوڑا یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ جب کوئی دیہات میں جاتے تو زمینیں باہر ہوتی ہیں، پہلے کھیت شروع ہوتے ہیں، ان کھیتوں کے بعد جو ہے وہ دیہات شروع ہوتا. اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. چراگاہ جو تھی جہاں پہ جانور چرا کرتے تھے وہ مدینہ طیبہ کے باہر تھی. اب اس چراگاہ میں مسلمانوں کے اونٹ، بھیڑ، بکریاں سارے کے سارے تھے. ان کی نگرانی کے لیے چرواہا مقرر تھا. کفار مکہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک لشکر جس کی قیادت قرز بن جابر نے کی تھی،
وہ ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اس چرواہے کو قتل کر کے جتنے اونٹ بھیڑ بکریاں وہاں پہ ان سب کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ گویا یہ پیغام دیا گیا، اور قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے یہ جملہ لکھا اپنی کتاب میں کہ 300 میل دور آ کر بھی تم ہم سے بچ نہیں سکتے، تمہارے سارے جانوروں کو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی شرارت ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے، خط بھی بھیجا گیا، دھمکیاں دی گئیں، اس کے بعد پھر خود حملہ آور ہو کے مسلمانوں کا لشکر جتنا تھا، اونٹ بھیڑ بکریاں جتنی تھی، وہ سب کا سب لے کے وہ وہاں سے نکل پڑا۔ جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ پہلا غزوہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بدر اولیٰ ہے، پہلی بدر۔ اس سے پہلے جو تھے وہ 2 سفر ہوئے تھے۔ ایک سفر ایسا ہوا تھا کہ نبی سرور عالم ایک قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، تو اس قافلے کو وہ قافلہ تو ہاتھ نہ آیا، اس کو کہتے ہیں غزوہ ابوا۔ یہ ابوا وہی جگہ ہے جہاں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ آرام فرما ہے۔ لیکن وہاں کا حال آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھوں سے تو آنسو ایک طرف رہے، آپ کا پورا جسم جو ہوگا وہ نم ہو جائے گا۔ وہ جس نے کائنات کے گرتوں منہ کو اٹھایا تھا، اس کی ماں کی قبر انور کا جو حال ہے وہ انسان آنکھ سے دیکھ کر زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر انور کا جو حال کیا وہ بیان کے لائق نہیں ہے، اسے بیان کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے کہ وہاں انسان جا کے، اور یہ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ اس وادی میں آپ چلے جائیں تو اس کی جو فضا ہے نا، اس فضا کو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اصحاب سیر نے لکھا کہ غزوہ ابوا جہاں ہوا تھا نا، وادی ابوا، جہاں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ آرام فرما ہے، اس علاقے کی اپنی ہی ایک فضا ہے۔ جس طرح آپ میدان احد میں چلے جائیں تو ایک وہاں کا اپنا ہی ایک ہیبت و جلال کا ایک معاملہ ہے، آپ پر ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے کہ یہاں کیسے کفار کے ساتھ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا ہوگا۔ اس وادی میں بھی ایسا ہی۔ لیکن ہائے افسوس کہ وہاں آج آپ جنت البقیع میں بھی چلے جائیں تو ہمارے علماء منع کرتے ہیں کہ آپ وہاں آگے نہ جائیں، کیا پتہ وہاں کس کی قبر ہے، کون آرام فرما۔ بہرطور اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کے درجات میں بلندیاں 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 رفتیں برکتیں عطا فرمائے، اور اس کا صدقہ ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کفار نے چین نہیں لینے دیا، آ کے آپ کے جانور بھی لے کر چلے گئے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جمادی الثانی 2 ہجری، یہ جو غزوہ تھا جس میں نے ذکر کیا کہ وہ آ کے قرز بن جابر جو ہے وہ مسلمانوں کے سارے جانور لے کر چلا گیا تھا، یہ 2 ہجری ربیع الاول کا تذکرہ ہے۔ ربیع الاول میں یہ معاملہ، اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، ایسے ان کے معاملات، ان کی طرف سے شرارتیں۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ جو مکہ معظمہ چھوڑ کے آئے ان کی جائیدادوں پر قبضہ ہو گیا، جو مکہ میں رہ گئے ان پر ظلم و ستم، ان پر پہاڑ توڑے گئے ظلم و ستم کے، ان کی جائیدادوں کو قبضہ کر لیا گیا، انہیں جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا، اور یہاں جب وہ مدینہ طیبہ میں آئے تو ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہاں کے لوگوں کو مجبور کیا گیا۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ہے یہاں سے گزرنے والا ہے اہل مکہ کا۔ اس تجارتی قافلے کے بارے میں اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ایسا سرمایہ مل سکے تاکہ ہم مدینہ طیبہ پر حملہ کریں۔ تھوڑی دیر رک کر میں آپ سے یہاں سوال کروں، مستشرقین جو غیر مسلم ہیں انہوں نے لکھا
کہ جی بدر جو تھی نا باقاعدہ بنیادی طور پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قافلہ روکا تھا مسلمانوں نے حملہ کیا تھا قافلے پر، ان کی غلطی تھی۔ یہ تجارتی قافلہ روکنے گئے تھے، آگے سے تجارتی قافلہ تو بچ کے چلا گیا، کافروں کا بڑا لشکر آ گیا، اس بڑے لشکر سے جو جنگ ہوئی تھی اس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ تو اب کافر کہتے ہیں دیکھو سیدھا معاملہ، دیکھو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے ایک تجارتی قافلے کو لوٹنے اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ یعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، وہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ تو قذاق تھے، لٹیرے ڈاکو تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تھوڑی دیر کو رک کر آپ یہ سوچیں، آپ کو پتہ چلے کہ ایک شخص آپ کا دشمن ہے، آپ نے علاقہ چھوڑ دیا، تب بھی وہ آپ کو چین سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا، دھمکیاں دیتا ہے، آپ کے رفقاء کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کے حمایتی ہیں ان کو اذیتیں پہنچاتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سرمایہ لے کے جا رہا ہے تاکہ اس سے آپ کو ملیاں میٹ کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اس سپلائی لائن کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ زمینی حقائق کو جانے بغیر ہماری نئی نسل کا جوان بھی ان کے فتنے کا، ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا، اور اس کے دل میں بھی یہ وسوسہ آتا ہے اچھا مسلمان ایسے بھی تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، پورے مکہ کے لوگ جو تھے انہوں نے سرمایہ کاری کی کہ بھئی ہمیں جب پیسہ ملے گا تو ہم یہ مسلمانوں کے خلاف خرچ کریں گے اور ان کا صفایا کریں گے۔ 50,000 اشرفیوں کی سرمایہ کاری کی گئی تھی، 50,000 اشرفیوں، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف ہم استعمال کر سکیں وسائل کو، ذرائع کو۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا آپ اس قافلے کو روکنے کے لیے چلتے ہیں آگے، لیکن وہ قافلہ اس کا مقدر وہ آپ کے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ یوں غزوہ صفوان ہو جس میں وہ آپ کے بھیڑ بکریاں اونٹ لے کر چلا گیا، اس میں بھی وہ لوگ بچ کے چلے گئے۔ اس غزوے میں جب یہ اطلاع ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے، یہ لوگ بھی آپ سے بچ کے چلے گئے۔ لیکن ان سارے سفروں میں برکت کیا ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو قبائل تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور ان سے معاہدے کرتے، یوں آس پاس اسلام جو تھا وہ بھی پھیل گیا۔ اب اس کے بعد ایک معاملہ کیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 11 یا 10 مہاجرین ہیں، یہ تقریباً 12 یا 10 لوگ ہیں جنہیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے فلاں جگہ پر چلے جاؤ نخلا کی وادی میں، اور اس وادی میں جا کے تم نے صرف مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنی ہے کہ کفار کیا کرتے ہیں، کفار کے معاملات کیا ہیں۔ یہ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے جہاں سے مین آپ کا مدعا شروع ہوتا ہے۔ اب 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکلتے ہیں مدینہ طیبہ سے۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مہر بند لفافہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 2 دن سفر کرو مدینہ طیبہ سے۔ اور میں یہاں آپ کو بات بتاؤں کہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا غزوہ کی، تو اس سے پہلے اونٹوں کے ساتھ جنگ کیسے کی جاتی ہے، گھوڑوں کے ساتھ کیسے جنگ کی جاتی ہے، کہ جب مجاہدین حملہ کرنے جاتے تو سفر اونٹوں پہ کرتے تھے، گھوڑوں پہ نہیں کرتے تھے۔ کتنا وزن گھوڑا اٹھا کے کتنی دیر تک چل سکتا ہے، ان کی تحقیق اس دور میں اتنی تھی، آج کے جدید دور میں بھی اتنی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کے اوپر کتنا وزن لادا جائے گا، اونٹ کتنا سفر کر سکتا ہے، یہ سارا انہوں نے حساب نکالا ہوا تھا کہ ایک دن میں گھوڑا کتنے کلومیٹر سفر کرے گا اور اونٹ کتنے کلومیٹر سفر کرے گا، اور سفر کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ گھوڑے ساتھ میں ویسے رکھے جائیں گے، اونٹوں پر سفر کیا جائے گا، کیوں؟ جب میدان جنگ میں پہنچیں گے تب گھوڑے استعمال کریں گے۔ یہ حکمتیں تھیں اس دور میں، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا ذہن ان کا تھا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ 2 دن کا جب تمہارا سفر ہو جائے گا پھر یہ میرا خط کھولنا۔ اب 2 دن سفر کرنے کے بعد جب یہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا پر پہنچے، وہاں انہوں نے خط کھولا کہ وہاں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں رکو، اور یہاں رک کر ہمیں کفار مکہ کے قافلوں کی خبر دیتے رہنا کہ کون سا قافلہ آ رہا ہے، کون سا قافلہ جا رہا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، ہمیں ان کے بارے میں خبر دیتے رہنا۔
اب یہ اتنا آسان نہیں تھا، یہ آپ کو لگے کہ آسان کام ہے، یہ عین کفار کا مرکز ہے کہ جہاں پہنچ کے انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں تم نے اسٹے کرنا ہے اور یہاں تم نے بیٹھ کر ہمیں ساری ان کی اطلاع پہنچانی ہے۔ اب ہوا کیا، جب یہ نخلا کے مقام پر پہنچے تو انہیں چند کافروں نے دیکھ لیا۔ اب اگر ان کافروں کو جانے دیتے ہیں تو وہ کافر جا کے سارے کفار مکہ کو بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں کا یہ جو چھوٹا سا ایک دستہ ہے یہاں پر نخلا کے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اگر ان سے جنگ کرتے ہیں تو دوسرا بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ 4 مہینوں میں عہد جاہلیت میں بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ 3 مہینے لگاتار تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا تھا رجب۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ یہ 3 ماہ جو تھے یہ حج کے ایام تھے، یہ چوتھا جو رجب تھا یہ عمرے کے لیے تھا، اور ان ایام میں کوئی جانی دشمن بھی سامنے آ جاتا تو اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی، اپنے ہتھیار لوگ اتار کے نکلا کرتے تھے۔ اصولوں کے وہ پکے تھے، جو بھی تھا اصولوں میں وہ لوگ کسی سے کم تر نہیں تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو جانے دیا تو پھر یہ جا کے کفار مکہ کو بتائیں گے، ہمارا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، کیا کیا جائے؟ تھوڑی دیر کو آپ وہاں کھڑے ہو کر سوچیں کہ کیا کیا جائے، کہ اگر جانے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اور ہیں بھی یہ دشمن، اب پچھلا سارا غصہ بھی ہے کہ یہ دشمن ہے، اب ان کے ساتھ سوچا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہاں پہ لڑائی کی جائے، ان کے ساتھ وہاں پہ لڑائی کی جاتی ہے، اور اس لڑائی میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر ابن حضرمی، جو کفار مکہ کا ایک مین کردار ہے، عمر بن حضرمی، وہ مارا جاتا ہے۔ کفار کی طرف سے واویلا مچ جاتا ہے، دیکھو جی مسلمانوں نے کیا کیا، حرمت والے مہینوں میں جنگ کر دی، اور وہ شکایت لے کر اس کا پورا انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور بڑا اس کا دور دور تک انہوں نے چرچا کیا، دیکھو مسلمانوں نے کیا کیا، دیکھو ان کے نبی نے کیا کیا، انہوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کی، سارے عرب میں اس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ اور قرآن کریم نے اس کا جواب یہ دیا، اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بڑی فکر ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہ کی جائے، لیکن ان سے فرمائیے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، کہ اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام میں جانے سے روکنا، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، یہ تو جنگ سے بھی بڑا گناہ ہے، انہیں وہ نظر نہیں آیا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ حبیب، یہ آپ سے سوال کرتے، یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے سوال کرتے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے، آپ انہیں بتائیے کہ واقعی یہ بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا یہ ہے لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکا جائے، لوگوں کا جان مال جو ہے اس کو لوٹ لیا جائے، وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ مانگا خون بہا انہیں دیا۔ کتنا بڑا دل ہے کہ یہ جان ہم سے گئی ہے، تم نے غلط کیا، لیکن اس کے باوجود نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا، عامر ابن حضرمی کا خون بہا، دیت جو تھی وہ اہل مکہ کو دی تھی۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ بڑا چیں بچیں ہوتے کہ ہم تو کسی نہ کسی طریقے سے اب مسلمانوں کو ماریں گے۔ اب اس کے بعد ان کا ایک اور تجارتی قافلہ نکلتا ہے۔ اس تجارتی قافلے کے بارے میں اصحاب سیر نے لکھا کہ 1000 اونٹ اور ان پر 26.5 کلو سونا، آج کے دور کے حساب سے 26.5 کلو سونے کی مالیت ہے، صرف اور صرف اس لیے سرمایہ کاری کی گئی اب مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے چند ایک رفقا سے مشورہ کرتے، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو بھئی اس تجارتی قافلے کو روکا جائے، کہیں وہ سارا سرمایہ ان کے پاس آ جائے گا تو پھر تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، یہ جو جنگ بدر کا آغاز ہے یہاں سے، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 3 صحابہ کے لیے 1 اونٹ ہے، اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکل رہے ہیں، 3 صحابہ اور 1 اونٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی، لشکر کے چیف کمانڈر ہیں،
اپنے لیے بھی 2 ساتھی مقرر کرتے. لیکن جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی ہے تو دونوں آپ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں. حضور نے جو جملہ کہا بہت کمال کا ہے، تاریخ بدلنے والا جملہ. فرمایا ما انتما باقوی منی، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو. ایسا نہیں ہے، اور نہ ایسا ہے کہ مجھے اجر نہیں چاہیے، مجھے بھی اللہ سے اجر کی طلب ہے. تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. چشم فلک یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ لشکر کا چیف کمانڈر جو ہے وہ نیچے ہے اور اس کا ماننے والا غلام جو ہے وہ اونٹ کے اوپر ہے. یہ منظر کبھی کائنات نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس قافلے کو روکنے کے نکل. اب یہاں رک کر ہم مکہ کی طرف چلتے ہیں. مکہ میں کیا ہوتا ہے؟ مکہ میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی بہن ہے حضرت عاتقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ پھوپھی. انہوں نے ایک خواب دیکھا. انہوں نے وہ خواب دیکھا تو وہ خواب جو تھا اپنے بھائی عباس کو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے ایک خواب دیکھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خواب جو تھا اپنے ایک دوست کو بتا دیا. اب وہ بات رکی نہیں. وہ خواب کیا تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ کوئی اونٹ سوار آیا ہے اور اونٹ سوار آ کے کہتا ہے اے عہد توڑنے والوں، مکہ والوں کو کہتا ہے اے عہد توڑنے والوں، بس تمہاری اب بے وفائی تم نے کی، اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تم سب کو اب قتل کیا جائے گا. یہ اس نے ذکر کیا. اب حضرت عاتقہ نے یہ خواب عباس کو بتایا، حضرت عباس نے اپنے کسی دوست کو بتایا. چلتے چلتے یہ جو معاملہ تھا یہ ابو جہل تک بھی پہنچ گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن حرم میں پہنچے، طواف سے فارغ ہوئے تو ابو جہل کہنے لگا تم اس پر راضی نہیں تھے؟ پہلے تمہارے مرد دعویٰ کرتے تھے نبوت کا، تمہاری عورتوں نے بھی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا، تمہاری بہن بھی یہ خواب دیکھنے لگ پڑی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خوب ڈانٹا جس طرح بھی تھا. لیکن حضرت عباس جب گھر آئے تو خواتین ساری حضرت عباس سے اس بات پر بحث کرنے لگی کہ دیکھو پہلے تو وہ خبیث جو تھا ہمارے گھر کے مردوں پر باتیں کرتا تھا اور تم سنتے رہے، اب اس کی یہ ہمت کہ وہ عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ پڑا اور تم چپ کر کے سن کے آ گئے. یہ معاملہ اس طرف ہوا. وہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کی قیادت کر رہے تھے اس وقت حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے بھنک پڑ جاتی ہے، اور وہ بھنک کیسے پڑتی ہے؟ اسے کوئی بتاتا ہے کہ یار یہاں پہ نا میں نے چند اونٹ سوار دیکھے ہیں تمہارے قافلے کے قریب قریب. ابو سفیان اس دور کے مجھے ہوئے آدمی تھے. ابو سفیان کا جو تھا نا وہ خطرے کی گھنٹی بجی اور وہ کہتے ہیں اچھا کس طرف کو گئے؟ اس طرف کو گئے. ابو سفیان پیچھے پیچھے آئے اور مینگنیاں جو تھی نا وہ اٹھائیں. اصحاب سیر نے لکھا کہ مینگنیاں کو جب اٹھا کے اس نے توڑا نا تو کھجوریں نکلیں. تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ مدینہ طیبہ کے ہیں، چونکہ نخلستان کھجور کھائے ہوئے نا، ان کی لید میں ان کی مینگنیوں میں گٹھلیاں ہیں کھجور کی، لہٰذا یہ اونٹ وہاں کے ہیں. یہ معمولی سی بات نہیں ہے، یہ ان کے جاسوس تھے جو ہماری جاسوسی کرنے آئے تھے. بھنک پڑ گئی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو تیار کیا. اس شخص کے بارے میں اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ اس کو اتنا تیزی کے ساتھ بھیجا، اس نے اونٹ کی ناک چیری، اپنے اونٹ کی ناک چیری، کجاوا الٹا کیا، قمیص پھاڑی اور اونٹ جو تھا اس نے دوڑا دیا مکہ والوں کی طرف. اب جیسے ہی وہ مکہ میں پہنچتا ہے تو مکہ میں جا کے کہتا ہے اے مکہ والو اپنے قافلے کو بچا لو. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حملہ کرنے لگے ہیں. اس میں تمہارے کپڑے ہیں، تمہارے خوشبوئیں ہیں، جو بھی تمہارا مال ہے جلدی کرو، جیسے ہو سکتا ہے اس قافلے کو بچاؤ. اب یہ اس خواب کے 3 دن بعد ہوا جو حضرت عاتقہ نے دیکھا تھا. جو حضرت عاتقہ نے خواب دیکھا تھا اس کے 3 دن بعد یہ معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات تو کفار مکہ کو دکھا دیے تھے. کون سا ایسا معاملہ جو کفار مکہ کو دکھایا نہیں گیا تھا؟ یوں پھر یہ ہوا کہ یہاں سے پھر سارے کے سارے کفار مکہ نکلے، پورے لاؤ لشکر کو لے کر نکلے. اب آپ دیکھیے اصحاب سیر نے یہاں لکھا
کہ یہ 1000 کا لشکر تھا جو اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکلا۔ اب جب تجارتی قافلہ وہاں سے بچ کے نکل آیا تو حضرت ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ بھئی اب ہم سیف ہیں، لہٰذا اب تم واپس آؤ۔ یہاں سے ابو جہل کہتا ہے یہ ہم 1000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں، اب تو ہم ان کا صفایا کر کے آئیں گے، اب ہم واپسی نہیں آئیں گے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس معاملے کا کہ ابو جہل جو تھا وہ اس بات پر اڑ گیا کہ میں اب یہاں سے واپس نہیں پلٹوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں کا صفایا نہیں کروں گا۔ تجارتی قافلہ اگرچہ بچ گیا، مقصد اس کا کیا تھا؟ تجارتی قافلہ بچ جائے۔ اب جب تجارتی قافلہ بچ کے نکل گیا تو ابو سفیان کہتے بھی ہم سیف ہیں، لہٰذا ہم بحفاظت جا رہے ہیں تو تم بھی واپسی چلو۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم بدر کے میدان میں جائیں گے، بدر کے میدان میں جا کے 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، موج مستی کریں گے، سارے عرب میں ہمارا ڈنکا بجے گا، سارے عرب والوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری دھاک بیٹھ گئی اور ہم نے کیسے مسلمانوں کا قلعہ قمع کر دی۔ یہ وہ معاملہ ہے۔ اب یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے مسلمانوں، تم چاہتے تھے کہ وہ قافلہ روکیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ تمہارا سامنا ایک اور لشکر سے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ کو، باطل کو ملیہ میٹ کرے، حق کا سر بلند کرے اور باطل کا سر نیچا کر دے۔ اللہ کی حکمت یہ، تم چاہتے تھے تمہیں وہ لشکر مل جائے، تمہیں کرنا کچھ نہ پڑے، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ تمہارا سامنا ایک ایسے لشکر سے ہو جو تم سے زیادہ ہو، ہر اعتبار سے تم سے زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو۔ یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم کل اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق و ہمت عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو یاد رکھ سکیں اور ان چیزوں سے ساری زندگی سبق سیکھ سکیں۔ جنگ بدر کا کل ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری نصرت فرمائی، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی حکمتیں ہیں ان حکمتوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔